ہمارے علماء تھوڑا پیچھے کو بتائیں لوگوں کو تھوڑا پیچھے کو بتائیں وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال إنه مجنون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غوث اعظم بے صد سامان مددے مددے کعبہ امام مددے انتظار کرم کست منے ہے میرا اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات کشتی محق کے خواجے عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے کسان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسان ہم فقیروں کی سروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبا سیام لامکا وجہ گل فقا در اللہ المقنون سر اللہ المقصوب عالم ما کانا وما یکون آبوں دل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں بے قصد نام میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس دحا کرتے ہیں ان کی حمد و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم پیڑ کرتے ہیں ادب سے تسلیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خواری تشن سیراب ہوا کرتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہو کے ہمیں جاں بےتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس درد کے غلام جا رہے نظر رضا کرتے ہیں آج کی یہ محفل دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے اور کچھ بچوں نے حفظ اور عالمیت کا کورس مکمل کیا ہے
اس کی خوشی کے موقع پر یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محفل منعقد کی گئی ہے۔ میں تمام منتظمین کو اور بالخصوص ادارے کے اساتذہ اور منتظمین کو حضرت مولانا احسان صاحب اور ان کے رفقا کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ مجھ سے پیش کر آپ نے ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کو بالخصوص حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب کا خطاب ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہے۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اگر آپ صرف بھیڑ کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے کہ آپ بھیڑ ہو چکی، اور اگر آپ صرف فوٹو لینے کے لیے آئے ہیں تو شاید کچھ حد تک تبھی آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اور اگر آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آئے ہیں تو ابھی محفل چونکہ جاری ہے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، محفل میں کوئی آ جائے، کتنا بھی بڑا جائے، اور اگر ہمارے آقا کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، تو ہمیں اس طرح سے ہڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ ذکر رسول کرنے والا کوئی ہو، اگر بچہ بھی ذکر رسول کر رہا ہو اور کتنی بھی بڑی شخصیت آ جائے، ذکر مصطفیٰ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں بہت ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ ہزاروں سال کی محنت انسان کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ادب پہنچاتا ہے، اور پھر برسوں کے گناہ اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا بے ادبی نقصان کرتی ہے۔ اور یہ عاشقوں کی محفل ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ بات بس کروں، چونکہ ہزاروں جماعت موجود ہیں اور اس وقت میں اس دنیا کے اندر جرائم بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں، گناہ بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر دن نت نئے انداز سے گناہوں کو نیا نیا روپ دے کر ہمارے درمیان لایا جا رہا ہے، اور گناہ ہر دن ہمارے درمیان ایک نئے چیلنج کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ کل تک مفکرین کہا کرتے تھے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن اب گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک نہیں دے رہے ہیں، بلکہ گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں، بیڈ روم سے لے کر کے باورچی روم تک، اور اس کے بعد اللہ اکبر ہمارے ڈائننگ ہال تک گناہ ہی گناہ ہے۔ بیڈ روم میں جاؤ تو وہاں گناہ، کھانا پک رہا ہے تو وہاں گناہ، کھانا کھایا جا رہا ہے تو وہاں گناہ، شادیوں کی محفلیں تو وہاں گناہ، حتیٰ کہ میتوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں، مسجدوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ اکبر، آبادیاں ویرانوں میں یوں ہی تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست سے آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، مہلک بیماریاں، تباہ کرنے والی بیماریاں، موذی بیماریاں یوں ہی نہیں آتی، بلکہ اللہ اکبر یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتی ہے۔ تباہی گناہوں کی وجہ سے، بربادی گناہوں کی وجہ سے، آبادیوں کا ویران ہونا گناہوں کی وجہ سے، غم گناہوں کی وجہ سے، بے چینی گناہوں کی وجہ سے، بے قراری گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، گناہ انسان کو برباد کرتے ہیں، گناہ انسان کا چین چھینتے ہیں، گناہ انسان کا سکون چھینتے ہیں۔ اللہ
اللہ اکبر، گناہوں کی وجہ سے انسان تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، مگر آئیے گناہ سے انسان کو کیسے بچایا جائے، گناہ سے بچانے کا نسخہ کیا ہے؟ ایک بات آپ کے سامنے عرض کریں، میری قوم کے جوانوں، ہر انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے، لیکن گناہ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک خوبصورت طریقہ ہے، اللہ اکبر، جب دل گناہ کرنا چاہتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے، اللہ اکبر، جب دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تب انسان گناہ کرتا ہے، اور دل میں گناہ کا خیال آتا کب ہے؟ اللہ اکبر، جب دل میں اللہ عشق مصطفیٰ نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، تو دل کے اندر گناہ کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب دل میں خود محبوب جلوہ گر ہو تو دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ جب دل میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو تو پھر دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ اس کو یوں سمجھ لو، جب تک میرے آقا مکے میں تھے اور مدینہ منورہ نہ گئے تھے تو اس وقت تو مدینے کی زمین مدینہ نہیں کہلاتی تھی بلکہ کثرت کہلاتی تھی، اس کو لوگ بلاؤں کا گھر کہتے تھے، بیماریوں کا گھر کہتے تھے، مصیبتوں کا گھر کہتے تھے، لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ حضور نے یثرب میں قدم کیا رکھا؟ صرف یہ قدموں کی برکت ہے کہ اب وہ شہر بنا، شہر شفا ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اب اس کو کوئی یثرب نہیں کہتا، ساری دنیا اس کو مدینہ کہتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے پاک ان کے آستانے سے۔ اس در کی حضوری ہی اس کی دوا ٹھہری ہے، زیر معاصی کا پیدا ہی شفا کا نام۔ اللہ اکبر، اب بتاؤ وہ شہر دوا نہیں بنا، حضور کے قدم رکھنے سے وہ شہر دوا نہیں بنا، شہر شفا بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے کبھی نقصان، دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے کبھی نقصان بھی کرتی ہے۔ اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ دوا کا ری ایکشن ہو گیا، تو دواؤں کا ری ایکشن ہوتا ہے، شفا کبھی ری ایکشن نہیں کرتی، شفا تو ہمیشہ ایکشن ہی کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت سے وہ شہر دوا نہیں بلکہ شہر شفا بن گیا۔ دوا کے اندر شفا ملے گی یا نہیں امکان ہے، لیکن جہاں شفا ہو وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جس میں حضور قدم رکھتے ہیں وہ شہر شفا ہو جاتا ہے، تو جس دل میں قدم رکھتے ہیں اس میں گناہ کا تصور کیسا، تصور کیسا، اس میں پاپ کا تصور کیسا۔ اسی لیے امت کے مستحیل نے سب سے بڑی محنت اس بات پہ کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کیا جائے۔ اور یہ محبت رسول نعرے والا نہیں صرف، یہ محبت رسول رسم والا نہیں صرف، بلکہ حقیقت میں لوگوں کے دل میں محبت پیدا کی جائے۔ اب یاد رکھیں، محبت اور عشق پیدا کرنے کے لیے اللہ اکبر ہم تھوپتے نہیں ہیں۔ پہلی بات یاد رکھنا، اے میری قوم کے جوانوں، ہم حضور کی محبت کو تھوپتے نہیں ہیں، بلکہ واللہ تاللہ باللہ حضور ہے ہی ایسے جو حضور کو سن لیتا ہے، جو حضور کو سن لیتا ہے، جو حضور کو دیکھ لیتا ہے، وہ حضور سے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں اتنی عظیم ہستی کبھی پیدا نہیں ہوئی، کسی زمانے میں پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، دنیا میں لوگ بہت آئے، زمانے میں لوگ بہت آئے، مگر اللہ اکبر میرے نبی جیسا دنیا میں کوئی آیا بھی نہیں اور آ بھی نہیں سکتا۔ خدا نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اللہ اللہ، پھر کہہ رہا ہوں کہ محبت تھوپی نہیں جا رہی ہے، بلکہ واقعی حضور ہے ہی ایسے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ ان کی شان کیا ہے؟
تھے. اللہ اکبر. دشمنوں نے سنا اور ان کے سامنے صحیح تعارف پیش کر دیا گیا. وہ اللہ اکبر. دشمن بھی پیار کرنے پہ مجبور ہو گئے. اللہ اللہ. آئیے میں آپ کو بتاؤں, لوگ یہ جو کہتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر حضور کے خلاف جو مشن چلایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رسول سے بدگمان کر دیا جائے, یاد رکھنا یہ بدترین زبانیں منہ کے اندر ختم ہو جائے گی, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف کوئی تحریک نہ کامیاب ہوئی ہے نہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے. مسلمانوں, ہماری ذمہ داری ہے اپنے نبی کا صحیح تعارف کراؤ اور لوگوں کو بتاؤ لاؤ ایسا قائد جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہو, لاؤ ایسا قائد جو دشمن کے لیے اللہ اکبر اپنی چادر بچھاتا ہو, لاؤ ایسا قائد جو گالیاں سن کر کے دعائیں دیتا ہو, لاؤ ایسا قائد جو جانوروں سے بھی پیار کا تصور عطا کرتا ہو, لاؤ ایسا قائد اللہ اکبر جو اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ خدا اس کی رضا چاہتا ہو اور وہ پاگلوں کا بھی خیال کرتا ہو, وہ چوٹیوں کا بھی خیال کرتا ہو, وہ مینکوں کا بھی خیال کرتا ہو. بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے سب کا تعارف کرایا, اپنے نبی کا صحیح تعارف نہ کرا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ برا مت ماننا, سب کو اپنے باپ داداؤں کی پڑی ہے, نبی کا سچا تعارف کون کرا رہا ہے؟ مجھے بتائیں. جس دن حضور کا سچا تعارف کرانے میں ہم کامیاب ہو گئے, دنیا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے گی. اور اگر کسی کے مقدر میں ایمان نہیں ہے, کم از کم اس کے دل سے نفرت کا خاتمہ تو ضرور ہوگا. لیکن ہم نے سیرت النبی کہاں پیش کی, ہمیں کچھ سیرت نہیں پتا ہے. آئیے آپ کے سامنے سیرت النبی کی کچھ باتیں پیش کروں تاکہ آپ کو پتا چلے ہمارے نبی کی شان ہے. اور جو لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں وہ اتنے خوشتے ہیں, وہ لوگ اتنا چھوٹا دل رکھتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی سے زیادہ نبی کو مرتبہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ رسول اللہ کو اپنے جیسا انسانی سمجھ بیٹھے اور وہ اس کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے. تو ان کے حوالے ہم نے سیرت کے جلسے کر دیے. سیرت النبی کا عنوان ہے لیکن وہ سیرت الانسان بیان کرتے ہیں. سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے. سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے, اس لیے کہ سیرت الانسان الگ چیز ہے اور سیرت النبی الگ چیز ہے. سیرت النبی میں سیرت الانسان سمٹ آتی ہے, لیکن سیرت الانسان میں سیرت النبی کو آپ نہیں سمجھ سکتے, اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے مگر ہر انسان نبی نہیں ہوتا. اس لیے لوگ سیرت الانسان لے کر بیٹھے ہیں اور سیرت النبی کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے سیرت الانسان میں اور سیرت النبی میں فرق کیا ہے؟ آپ توجہ فرمائیں. لوگ کہتے ہیں کیا؟ یہ کہتے ہیں آج کہ وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے, وہ تو اتنے ہماری طرح انسان تھے کہ حلیمہ کی بکریاں بھی چلاتے تھے اور وہ بکریوں کا دودھ بھی دوتے تھے. اس طرح کہہ کر کے انسان کے دل میں کیا عظمت بیٹھ سکتی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں اگر بکری کا دودھ دونے کا ذکر کرنا ہی لوگوں کا شوق ہے تو پھر ہم سے بھی دودھ دونا سن لو. اللہ اکبر. تم کہتے ہو کہ وہ بکری کا دودھ دوتے تھے, ہم بھی کہتے ہیں ہاں دوتے تھے, لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر کے ساتھ چلے, صدیق کو ساتھ لے چلے, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق کو اپنے ساتھ لے چلے. صدیق کو بھوک میں ستایا تو سرکار نے ایک جھوپڑے پہ نظر ڈالی اور فرمایا ابو بکر اس خاتون سے پوچھو کیا یہ ہماری میزبانی کر سکتی ہے, کیا یہ ہمیں اپنا مہمان بنا سکتی ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر اس بڑھیا کے جھوپڑے کے قریب گئے اور پوچھا میرے صاحب کہتے ہیں, یہ نہیں کہا میرے نبی کہتے ہیں, اس لیے کہ معاملہ راز میں رکھنا تھا. میرے صاحب کہتے ہیں کیا
تو ہماری میزبانی کر سکتی ہے؟ کیا تو ہماری مہمانی کر سکتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا ساری بکریاں جنگل کو گئی ہے، میں تمہاری کیا میزبانی کروں؟ ایک بیمار بکری پڑی ہوئی ہے اور وہ بانجھ ہے اور وہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں، ورنہ وہ بھی جنگل جاتی، وہ بھی چلتی۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا اس سے کہو کہ یہی بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا میرے صاحب کہتے ہیں یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں۔ اس نے حیرت سے چہرے دیکھے اور کہا کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ 5 بکریاں دودھ نہیں دیتی؟ اگر 5 بکریاں صحت مند بھی ہو تو دودھ نہیں دیتی، دودھ دینے کے لیے بکری اولاد والی چاہیے، اور پھر یہ تو بیمار ہے، یہ کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ پھر اصلاح ہوا۔ میرے صاحب کہتے ہیں مگر ہمیں بکری دے دو، ہم دودھ نکال لیں گے۔ اس نے چہرہ دیکھا تو بڑھیا کی بڑھیا دیہات میں رہتی تھی۔ اس کے دل نے کہا یہ کوئی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی سچے کا چہرہ ہے۔ صدیق اکبر سے کہا اٹھا دو بکری۔ آپ نے بکری کو اٹھایا، آقا نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا، وہ بیٹھی ہوئی پڑی ہوئی بکری اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ صرف ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ پانی کا کٹورا دیا، تھن پہ ملا پانی تو سینے میں دودھ آ گیا۔ فرمایا برتن لاؤ، اس کے بعد دودھ نچوڑا تو دودھ جاری ہو گیا۔ دوسرا برتن لاؤ، دوسرا بھی بھرا، تیسرا برتن لاؤ، تیسرا بھی بھرا، چوتھا برتن لاؤ، چوتھا بھی بھرا۔ اللہ اکبر۔ ماں حیرت سے دیکھنے لگ گئی، 5 بکری کو دودھ آ رہا ہے اور اتنا آ رہا ہے کہ برتن کے برتن بھرے جا رہے ہیں۔ آخرکار برتن لائے گئے، بھر دیے گئے، لائے گئے، بھر دیے گئے۔ ماں باپ نے کہا اب میرے گھر میں برتن نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، عظمت مصطفیٰ کو مبارک، جشن دستار بندی۔ برتن بھر، جو پینا تھا پی لیا، جو پینا تھا پی لیا، اور اس کے بعد گھر کے برتن بھر کر کے چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد معبد کا شوہر آیا اور آنے کے بعد کہا گھر میں دودھ کیسا؟ اتنا سارا گھر میں دودھ کیسا؟ تو اس وقت اس خاتون نے کہا کہ مجھے نام تو نہیں پتا، لیکن ایک جوان اور اس کے ساتھ ایک شخص، 2 لوگ آئے تھے، اور وہ جو جوان تھا اس کو میں نے پوچھا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا خادم تھا، اس کا نام بھی مجھے نہیں پتا، البتہ اس کا چہرہ دیکھا، اس نے جو برتن بھر دیے تو میں نے اس کا نام خود رکھ لیا۔ معبد کہتی ہے اس کا نام میں نے نہیں پوچھا، اس کا نام میں نے خود رکھ لیا۔ کیا نام رکھ لیا؟ کہ میں نے اس کا نام رکھا برکت والا، اس لیے کہ وہ جدھر جاتا ہے برکت ہو جاتا ہے۔ دیکھو وہ مسلمان نہیں ہوئی لیکن حضور کو دیکھ لیا تو حضور کو کس نام سے پکار رہی ہے؟ برکت والا، وہ برکت والا۔ اچھا تو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ اس نے سارا واقعہ بتایا، وہ ہاتھ پھیرتا ہے بکری کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ پھیرتا ہے 5 بکری کے تھن میں دودھ جاری ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ لگاتا ہے تو پھر بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے، اور ہمارے گھر کے سارے برتن ایک 5 بکری کے تھن سے بھر دیے جاتے ہیں، وہ برکت والا۔ تو اس کے شوہر نے کہا وہ تھا کیسا؟ سبحان اللہ۔ وہ تھا کیسا؟ ایک مرتبہ دیکھا معبد نے اس برکت والے کو اور پوچھا وہ تھا کیسا؟ ہائے ہائے، اب اگر وہ تھا کیسا عظمت مصطفیٰ کانفرنس سننے آئے ہو تو سنیو زندہ دلی کے ساتھ، ذرا اپنے نبی کا حلیہ سن لو۔ وہ تھا کیسا؟ تو کہا اس کو دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا، اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ توجہ فرمائے، میں ہر 2 جملے پہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کا ذکر سن کر بھی کوئی کہہ سکتا ہے یا چپ رہ سکتا ہے؟ ارے جس کے نام پہ کنکریاں بھی بول پڑتی ہے، اگر اس کے نام پہ سنی نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ عاشقان رسول نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ ایک غیر مسلم خاتون سے پوچھا اس کے شوہر نے
کا نام تاریخ میں موجود ہے. حلیہ رسول جس نے بھی بیان کیا معبد کا حوالہ ضرور دیا. اس نے جب کہا کہ دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا. اس کا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے. وہ صحابیہ ہو گئی بات میں. آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ دور سے خوبصورت دکھتے ہیں, قریب سے خوبصورت وہ نہیں دکھتے. آپ جانتے ہیں آپ بہت سے لوگوں کو اسٹیج پہ دیکھو تو بولو کہ کیا اچھے ہیں حضرت, اور اسٹیشن پہ دیکھو تو تھوڑا سا آپ کو کراہت آ سکتی ہے. اس لیے کہ جو دور سے خوبصورت دکھتا ہے وہ قریب سے بھی دکھے ضروری نہیں ہوتا. چاند دور سے خوبصورت دکھتا ہے, جو گئے آ کر کہتے ہیں وہاں تو کھڈے پایا, وہاں تو کالی مٹی پایا. اللہ اکبر. آج چاند لوگوں کی شاعری کا عنوان بنا ہے مگر دور سے حسین ہے, قریب جانے والے اس کو حسین نہیں کہتے. اللہ اکبر. کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو دور سے بھی خوبصورت دکھتے ہیں اور قریب سے بھی خوبصورت دکھتے ہیں. وہ دیہاتی عورت نے اس نے کہا جس کو میں برکت والا کہہ رہی ہوں وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دور سے بھی حسین تھا, قریب سے بھی حسین تھا. میرے امام, میرے امام, یا رسول اللہ, میرے امام اب اس حسن کو کس طرح بیان کریں؟ کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر جائے دلن پھول. تلان و لب و زلف و رخ شاہ فدائی ہے دل عدن لالے جمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پانا اتنا بھی مہے نو پہ نہائے جانے کوہن پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس نے حسین اور نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, خسرت اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس میں معبد نے کہا وہ دور سے بھی خوبصورت تھا اور قریب سے بھی خوبصورت تھا. پھر اس نے کہا اللہ اکبر, اس کے رخسار بڑے چمکدار تھے. رخسار کہتے گالوں کو, اس کے رخسار بڑے چمکدار تھے, اس کی رنگت بڑی چمکیلی تھی, اس کے ہونٹوں میں نزاکت تھی. اللہ اکبر. اس کا جسم جو وہ قد رانا نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا. حضور کے قد کے بارے میں حدیث میں آیا ہے حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا چھوٹا بھی نہیں تھا, لیکن کتنا بھی لمبا آدمی حضور کے بازو میں آ کے کھڑا ہو جاتا تو وہ حضور سے اونچا نہیں دکھ سکتا تھا. حضور پورے مجمع میں سب سے اونچے نظر آتے تھے. صحابہ کہتے حضور کتنے بھی اونچے کے سامنے کھڑے ہو جائے حضور ہی اونچے نظر آتے تھے. امام کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اللہ اکبر. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ولی ہے بلالا ہمارا نبی. محبت کہہ رہی ہے محبت کہہ رہی نہ چھوٹے کا کھانا اونچے, اس لیے کہ چھوٹا ہو, کوئی چھوٹا ہو تو برا نہ مان, چھوٹا ہو تو بھی خوبصورت نہیں دکھتا زیادہ, اور لمبا ہو تو بھی بہت اچھا نہیں لگتا. میانہ. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں حضور کا حسن بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں بڑی پیکر نگارے سرو قدے لالا رخسارے. بڑی پیکر نگارے. مجھے پتا اس پر آپ کو بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, لیکن عشق سے سنو گے تو سب سمجھ آئے گا.
کل ان کو کہا، سبحان اللہ، بلکہ بلبل نے کل ان کو کہا۔ ہر مخلوق اپنے سبجیکٹ پر ان کو دیکھ رہی ہے۔ کیا بلبل نے کل ان کو کہا، عمری نے سر میں جا فسا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلبل کہہ رہا ہے یہ گل ہے، حضور کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ گل ہے، اور عمری کہہ رہی ہے یہ سرو کا درخت ہے، یہ سرو ہے، ان کا قد بھی اپنا سرو کے درخت کی طرح ہے، لیکن حیرت کو غصہ آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں وہ گل بھی نہیں ہے اور وہ سرو بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ، گل کیوں نہیں ہے، وہ گل کیوں نہیں ہے، سرو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ گل تو باغ میں ہوتا ہے، گل تو چمن میں ہوتا ہے، سرو تو باغ میں ہوتا ہے، مگر حضور کسی باغ میں نہیں، بلکہ سارا باغ حضور میں۔ حضور باغ میں نہیں ہے، حضور باغ میں نہیں، سارا باغ حضور میں۔ اور امام اس کو کتنی اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کی گفتگو احمد رضا کے بغیر پوری کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں احمد رضا کی طرح کوئی بات بھی کرتا ہو 14ویں صدی میں تو اس کو بھی لا کر بتاؤ، ہم اسی طرح بات کریں گے، اسی کو کوٹ کریں گے۔ کیسا بیان کیا اردو ادب کے اوپر 14ویں صدی میں میرے امام کا احسان ہے۔ لوگ تو اپنی لیلاؤں کی زلف اور رخسار کی باتوں میں الجھے ہوئے تھے، وہ احمد رضا ہے جس نے فن شاعری کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ اسے احمد رضا کہتے ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت میں دیکھو کس طرح کی بات کی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے، کہتے ہیں وہ گل ہے لمحائے نازک ان کے۔ اب میں زمین والوں سے مخاطب نہیں ہوں، منبر پر اگر اہل علم کے ساتھ اہل عشق ہے تو میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ احمد رضا کہتے کس کو ہے؟ رضا بریلوی کہتے کس کو ہے؟ کیا وہ گل ہے لمحائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ وہ گل ہے لمحائے نازک ان کے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے، لیکن یہ کیا لمحائے نازک پھول ہے کہ وہاں پھول سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ وہ گل ہے لمحائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ اگر پورا گلشن گلاب میں دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ جان رحمت میں دیکھ لیا جائے۔ اور کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی پیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی تھار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس وقت معبد میں برکت والے کا حلیہ بیان کیا، اس کے شوہر نے کہا کتنا حسین ہے وہ، کتنا خوبصورت ہے وہ، کتنا جمیل ہے وہ، ایک جھلک میں بھی دیکھ لوں۔ وہ گیا کدھر ہے تو پتہ بتایا کہ گھر پر گیا ہے، اور پھر آخر اپنے شوہر کو لے کر اور اپنی فیملی کو لے کر معبد پہنچی مدینہ منورہ، اور لوگوں سے پوچھتی وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے۔ لوگ کہتے کون برکت والا، کون برکت والا؟ اب بتا بھی نہیں پاتی کہ کون ہے، کیونکہ اپنا نام اس نے اپنی مرضی سے خود حضور کا نام رکھ لیا تھا برکت والا۔ لیکن اللہ اللہ، اچانک برکت والا ڈھونڈ رہی تھی۔ صدیق اکبر کسی کام سے جا رہے تھے، دکھ گئے، شوق کا وہ دیکھو اس کا ساتھی ہے، اس جوان کا ساتھی وہ شخص ہے۔ وہاں پہنچے اور پوچھا ابو بکر صدیق سے، وہ تیرا برکت والا صاحب کدھر ہے؟ آپ مسکرا پڑے، اچھا آپ ملنا چاہتی ہیں، لے کر کے گئے، اور اس کے بعد جیسے ہی پہنچے معبد کے شوہر نے دیکھا اور دیکھ کے کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ
ہو گئے. اندازہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اصل میں ہمیں اپنے بچوں کو حضور کی عظمت بتانی ہوگی، ہمیں اپنی نسلوں کو حضور کی سیرت بتانی ہوگی. ایک آخری بات اس عنوان سے کرتا ہوں، پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں. ذرا توجہ کرنا. دیکھو آج کل لوگ عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں، اور یہ جتنی باتیں ہو رہی ہے غلط سلط کی ہو رہی ہے، صرف حسد بغض میں، صرف لوگوں کو حکمرانی کا بھوت سوارے دنیا میں، اس لیے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. حضور جتنے اچھے، صحیح سیرت پیش کرو. کیسے حضور ہے؟ دیکھیں حضور کی شان کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے. توجہ کرو، دھیان سے سنو. کسی کو بتانے کام آئے گا. کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے کی سرزمین پر نبوت کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، تو مکے کے گھر گھر میں جھگڑا ہوا. اعلان نبوت سے جھگڑا ہوا کیونکہ وہ کچھ لوگ غلطی پر تھے، ان کے بچے سچائی پر آئے، انہیں دکھ ہوا. سچائی کو لوگ جلدی قبول نہیں کرتے. سچائی قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن سچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے. سچائی قبول کرنے میں وقت جاتا ہے، سچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے. جب آپ سچے ہو تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ آپ قربانیاں کیوں نہیں دیتے؟ آپ سیرت النبی کو عام کیوں نہیں کرتے؟ پاس پڑوسیوں کو رسول اللہ کے واقعات کیوں نہیں سناتے؟ اپنے بچوں کو حضور کے واقعات کیوں نہیں سناتے؟ مکے کی زمین ہے، نفرتوں کا ماحول ہے، طوفان بدتمیزی بپا کی گئی ہے. ایسے عالم کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حضور کی لائف گزر رہی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکے کی زمین ہے، زمین مکہ پر شام ہو رہی ہے. سورج مکے کی گھاٹیوں میں اپنے چہرے پہ گھونگھٹ ڈالنے کے قریب ہے، اور شام کی چادر عرض مکہ پر، عرض مکہ پر پھیلنے کے قریب ہے. ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے رواں دواں ہیں. لوگ اتنی جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف بڑھتے ہیں. شام کے وقت اہل مکہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. ایسے عالم کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت، وہ دائیں بائیں دیکھتی ہے، آگے پیچھے دیکھتی ہے. ایسا لگتا ہے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے، وہ کسی کی منتظر ہے. ایسے میں ایک خوبصورت جوان جس کو دنیا، مکے کی دنیا محمد اس وقت کہہ کر کے پکارتی تھی، یا محمد عربی کہتی تھی، یا محمد مکی کہتی تھی، اللہ اکبر، اللہ اللہ، یا محمد مطلبی کہتی تھی، یا محمد ہاشمی کہتی تھی. اللہ اکبر. حضور کے نسب کے اعتبار سے، حضور کے وطن کے اعتبار سے، حضور کے دادا کے اعتبار سے، بہرحال میرے آقا اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. اس بڑھیا سے پوچھا، بڑی بی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے، اے جوان، میرا سامان نہیں بکا، اور سامان نہیں بکا. شام ہو گئی، لوگ گھروں کو جا رہے، بازار کی رونق ختم ہو رہی ہے. خریدی بکری کرنے والے اب شام کے بعد بازار نہیں آتے، اس لیے مجھے گھر جانا ہے. سامان بکا نہیں، میرے پاس کوئی رقم نہیں کہ کوئی میرا سامان اٹھائے تو اس کو میں عوض دوں، اسی لیے کسی کو ڈھونڈتی ہوں کوئی میری مدد کرے. اللہ اکبر. مسلمانوں کی تاریخ کی انمٹ نقوش میں موجود ہے. حضور نے اس بڑھیا سے کہا، بڑی بی لا، میں تیرا سامان اٹھا دیتا ہوں. اس کا سامان اٹھایا، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور اس کے بعد جب اس کا گھر آیا تو بڑھیا نے کہا، یہی میرا گھر ہے، سامان رکھ دو. سامان رکھ کر بڑی معصومیت سے کہا، اچھا بڑی ماں میں چلتا ہوں. اور بڑھیا نے کہا، تو کتنا اچھا، مکے کی زمین پر ایسے لوگ رہتے ہیں، ان میں تو کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا سادہ. اللہ اکبر. میرے پاس رقم نہیں دینے کو، لیکن تیری پیاری پیاری صورت دیکھ کر مجھے تجھ پہ پیار آتا ہے. سوچا رقم نہیں دے سکتی تو
گڑیا سے کہا مائی اگر تو مزدوری نہیں دے سکتی میں تو مزدور بھی نہیں ہوں، انسانیت کے ناطے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ گڑیا نے کہا تو نے مجھ پہ احسان کیا، میں تجھ پہ احسان کرنا چاہتی ہوں۔ بڑی اماں کون سا احسان؟ چند الفاظ تیرے دامن میں ڈال دوں تاکہ تجھے کام آئے، میں تجھے نصیحت کروں تاکہ تجھے کام آئے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا مائی بولو کیا نصیحت کرتی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا اس مکے کی زمین پر محمد نام کا ایک جوان ہے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، کتنا غلط پروپیگنڈے کا نقصان ہوتا ہے، غلط پروپیگنڈے کے بھیانک نتائج کیا ہوتے ہیں، لیکن غلط پروپیگنڈے کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بڑھیا نے کہا ایک جوان ہے، اس کا نام محمد ہے اور وہ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ بیٹا اس نے ایسی باتیں کرنی شروع کی کہ گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا، گھر گھر میں فساد ہو گیا، آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور لوگ اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ اور بیٹا میں نے سنا ہے کہ اس کی زبان میں اتنا اثر ہے، اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے اس پر اس کا بھی جادو چل جاتا ہے۔ بیٹا تو اس کے قریب کبھی مت جانا، تو اس کے قریب کبھی مت جانا ورنہ اس کا جادو تجھ پر بھی چل جائے گا، تو اس سے متاثر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے خلاف، اپنے منہ پر، اپنے حوالے سے بات سن کر حضور کو غصہ نہیں آیا، حضور کو جلال نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مائی کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ کیا تم نے ان کی باتیں خود سنی ہے؟ نہیں میں نے نہیں سنا، لوگوں سے سنا۔ اب میرے آقا کتنی معصومیت سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں بڑی بھی جس محمد کی تم مخالفت کر رہی ہو، جس محمد کے خلاف تم باتیں کر رہی ہو، اگر میں کہہ دوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں تب تم کیا کرو گی؟ اتنا سننا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر کہتی ہے واللہ اگر وہ محمد تم ہی ہو تو میں بھی تمہارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اندازہ فرمائے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت طیبہ سے لوگوں کے دلوں کو اس طرح سے فتح کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج گناہوں کا سیل رواں ختم کرنا ہے تو لوگوں کے دل میں عشق پیدا کرنا اور عشق رسول پیدا کرنا ہے تو لوگوں کو حضور کی سیرت طیبہ بتائے، کیونکہ جس دل میں آقا کا عشق پیدا ہو، جس دل میں حضور کی محبت پیدا ہو، جس دل میں حضور کا پیار پیدا ہو، اس دل کے اندر گناہ کی محبت نہیں رہے گی، گناہ کا پیار نہیں رہے گا۔ جس نے بھی حضور سے عشق کیا، جس نے بھی حضور سے پیار کیا، وہ پھر گناہوں کے اندر نہیں رہ سکا، وہ گناہوں کے دلدل سے باہر نکلا، وہ جرائم کے دلدل سے باہر نکلا۔ حضور علیہ السلام کا عشق ہے ہی ایسا جو انسان کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کی شاہراہ پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا مکے کے لوگ ماں کی گود سے شراب پینے کے عادی تھے، لیکن جب ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا گیا تو ان لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ عشق مصطفیٰ کی خوب بات کرتے ہیں، محبت رسول کی خوب بات کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے نا، اللہ اکبر، میرے بھائیوں آپ مجھے بتاؤ، عشق مصطفیٰ کی بات تو کرتے ہیں، کیا ہمارے سینوں میں عشق بھی ہے، ہمارے سینوں میں محبت بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفہ اتارا تھا اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، کیا لکھی ہوئی تھی؟ کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری محبت کی بجائے گناہ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں، تو ہم اپنی محبت اس سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو گناہ سے پیار کرے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کبھی جگہ کر ہی نہیں سکتی۔ اب آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیے میرے بھائیوں، اپنے سینوں کو ٹٹولیے، کیا ہمارے سینے میں یہ مصطفیٰ ہے یا پھر گناہ کی محبت ہے؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو ہم لوگ کیا چوری کرتے؟ ہم میں سے کوئی چوری کرتا؟ ہماری قوم کے اندر کوئی چور ہوتا؟ اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ
ہوتی تو کیا ہماری قوم کے اندر کوئی زانی ہوتا, کوئی شرابی ہوتا, کوئی تاش کے پتے کھیلنے والا ہوتا, کوئی ماں کی نافرمانی کرنے والا ہوتا, کوئی ماں کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا, کوئی باپ کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا. دیکھو آج کے نوجوان عشق مصطفیٰ کی بات بھی کرتے ہیں. جب میرے جوان کہتے ہیں اللہ اکبر, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, ہم کہتے ہیں میرے بھائی ابھی موت کی اور مرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی غلامی میں ابھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی نبی کی غلامی میں صرف زندگی گزار تو یہ بڑی بات ہے. آپ مجھے بتائیں جو قوم نبی کی غلامی میں زندہ نہیں رہ سکتی وہ قوم نبی کی غلامی میں موت کیا قبول کر سکتی ہے؟ میرے بھائی داڑھی رکھنے کو تجھے شرم آتی ہے, اور کرتا پاجامہ پہننے کو تجھے شرم آتی ہے, اور ٹوپی پہننے کو تجھے شرم آتی ہے, مسجد میں جانے کو تو تیرا دل نہیں چاہتا, تو جو نبی کے عشق میں نبی کی محبت میں زندگی نہیں گزار سکتا وہ نبی کی محبت میں مر کیا سکتا ہے؟ نعرے لگا کر کے خود پریشان نہ ہو, دوسروں کو پریشان نہ کرو. میرے عزیز زندگی گزار اور عشق رسول میں یہی بہت بڑی بات ہے. اور جو عشق رسول میں جیے گا وہ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا. آپ بار بار ساری باتیں سنتے ہیں لیکن بھول کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے عشق و محبت کے اندر ایک نام ہے حضرت سیدنا اویس کرنی کا, ہم ان کو عشق و محبت کا امام کہتے ہیں. میں واقعہ نہیں بیان کروں گا, صرف اشارہ دوں گا. تفصیل کے ساتھ میں حضرت اویس کرنی کی زندگی کبھی پڑھ چکا ہوں, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اندازہ فرمائیں اویس کرنی کے لیے ایک طرف دیدار رسول ہے یعنی حضور کا دیدار ہے, اور دوسری طرف ماں کی خدمت ہے. اویس کرنی نے حضور کا دیدار نہیں کیا بلکہ ماں کی خدمت کی, کیونکہ حضرت اویس جانتے تھے کہ دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے, دیدار کے بغیر بھی کوئی عاشق ہو سکتا ہے, لیکن نافرمان ہو کر کوئی سچا عاشق نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ نے ماں کی خدمت کو ترجیح دی. جب ماں کی خدمت کو ترجیح دی تو سیدھا کیا ملا؟ سیدھا یہ ملا کہ اللہ کے رسول اپنا نمائندہ بھیج کر اویس کے پاس کہلواتے ہیں کہ اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا جانے دعا جس سے دعا کروا رہے ہیں وہ اویس کرنی ہے, اور امت کو حضرت اویس کرنی کی شان بتا رہے ہیں. کیوں؟ اور پھر پوچھا گیا اویس کرنی کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ تو فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے. آج عاشق رسول کہلانے والے میرے بھائی مجھے بتائیں کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو کتنے لوگ ماں کی خدمت کرتے ہیں, کتنے لوگ اپنے ابا کی خدمت کرتے ہیں؟ بہت معذرت, اگر علماء سادات مقرروں کے ہاتھ چومنے کی بات آئے تو پورا مجمع دوڑے, ایک دوسرے کو دھکا دے, مار پیٹ کرے, سب کرے, لیکن جس جذبات کے ساتھ تم مقرروں کے ہاتھ چومتے ہو اسی جذبات کے ساتھ کیا تم اپنی ماں اور اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ باتیں کڑوی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, کسی بھی مقرر کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت نہیں ہے. بے شک کتنا بھی بڑا مقرر ہو, کتنا بھی بڑا مقرر ہو, کتنا بھی بڑی ٹائٹل کے ساتھ ہے, کتنا بھی کامیاب مقرر ہو, کتنا بھی بڑا پیر صاحب, کتنا بھی بڑا عالم صاحب, کتنا بھی بڑا خطیب, کتنا بھی بڑا ادیب, بتاؤ کیا حدیث ہے ان کے لیے کہ ان کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے؟ تمہاری جنت کہاں ہے؟ تمہاری ماؤں کی قسم, اس کو تو خود ہی کہتے ہیں